السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ البیان پر میرے تمام شرکاء و ساتھی، آپ سب کو مبارک ہو ذی الحجہ کا مہینہ۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ آج رؤیت ہلال کی خبر آ گئی۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جنہیں عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے بڑی فضیلت ہے، بلکہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث مشہور ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، دن و رات ہیں، تمام دن و رات میں سب سے بہتر دن و رات یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے رات و دن ہیں، کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادتیں بہت پسند ہیں۔ جو بھی ذکر و اذکار اور عبادت و ریاضت اس عشرے میں کیا جائے اس کی قبولیت اللہ کے ہاں پکی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام، جتنے بھی ایام اللہ کے ہیں، العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ان دنوں میں بہت خاص اور بہت ہی تقرب کا ذریعہ ہیں۔ اب وہ خاص عبادتیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ حجاج بیت اللہ حج کی تیاریوں میں ہیں۔ ماشاءاللہ اس محترم بشان فریضے کو اسی مہینے میں ادا کیا جائے گا۔ 8 تاریخ کو حاجی منی میں ہوگا، 9 کو عرفات میں ہوگا، 10، 11، 12 کو پھر منی میں آئے گا، شیطان کی کنکریاں کرے گا، 9 اور 10 کی رات میں مزدلفہ میں ہوگا۔ تو ان ایام میں ایک تو بڑا محترم بشان عمل حج کا کیا جائے گا، پھر انہی ایام میں قربانی کرنے والے اس کی تیاری کریں گے، اللہ کے نام پر اس کی رضا خوشنودی کے لیے جانور کا خون بہایا جائے گا۔ کہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن من احراق الدم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب و مقرب جانوروں کا خون بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، کہ قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کا خون، اس کی ہڈیاں، اس کا بال لے کر اللہ کے حضور پہنچے گا۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر بال کے بدلے، ہر اون کے بدلے اللہ تعالیٰ کی یہاں نیکیاں ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی بشارت ہے قربانی کرنے والوں کے لیے کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، کہ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا خون زمین پر نہیں گرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے قربانی کرنے والی کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ بھی عمل انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دن اس حیثیت سے بہت اہم ہے کہ کچھ محترم بشان اعمال خیر، اعمال فرض ان دنوں میں ہوتے ہیں جنہیں دوسرے دنوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یوں تو دن سب دن و رات اللہ کے ہیں، اس لیے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، تو قسم ہے فجر کی، تو فجر سے مراد کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔
اسی طریقے سے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور اس سے مراد بھی یہی دن و رات ہیں۔ خلاصہ کلام بزرگوں یہ کہ یہ بہت خاص دن ہے، اس لیے ان دنوں میں خاص طور سے عبادتوں کا اہتمام ہو۔ جو دن ماشاءاللہ آج سے شروع ہو گیا ہے اور اس کا کل پہلا دن ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ صیام یوم کا صیام سنہ، کہ ان دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بقرعید کے دن چھوڑ کے یعنی 9 دنوں میں ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کے قیام کا ثواب شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کا حصول کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت ایمان والوں کی طرف متوجہ ہے کہ بھائی ہر رات میں شب قدر کا ثواب پاؤ۔ بندہ ناچیز اس لیے عرض کرتا ہے کہ اگر رات میں تہجد نہ ہو سکے، قیام اللیل کا اہتمام نہ ہو سکے، تو اہتمام سے عشاء کی نماز ادا کریں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس رات کے قیام کا ثواب حاصل ہوگا۔ کوشش کریں کہ اس عشرے میں ختم قرآن کا اہتمام ہو، کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اور کیا کہنے، تلاوت بھی کچھ کم عبادت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ صبح و شام کے اوراد و وظائف کرتے ہیں، ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب عشرہ ذی الحجہ ملے فاستکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر، کہ جب عشرہ ذی الحجہ پاؤ تو خوب تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر کہا کرو، اور یہ تہلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، تحمید سے مراد الحمدللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، اور یہ تسبیح سے مراد سبحان اللہ، اور یہ سارے کلمات بابرکات چوتھے کلمے میں موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، تیسرے کلمے میں موجود ہے، تیسرے کلمے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام معززین اور گروپ پر میرے تمام بھائیوں اور سننے والے تمام مرد و خواتین، آج میری حاضری کئی دنوں کے بعد ہوئی ہے، لیکن اس خیر کے ساتھ ہوئی ہے کہ یہ جو دن ہے خیر و ایام اللہ ہے، اللہ کے دنوں میں بہت بہتر دن ہے۔ اس لیے آپ سے خاص گزارش ہے کہ اس میں خوب اہتمام عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ کی رضا و خوشنودی میں کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا اجر کئی گنا بڑھ کر ملے گا۔ اور میں نے آج ہی جمعے میں کہا ہے، جس طرح گزشتہ زمانوں میں بیل گاڑی کا سفر کئی زمانوں میں کوئی طے ہوتا تھا، اور اب وہ ہوائی جہاز سے گھنٹے 2 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ ان ایام میں عبادت کرنے کا ثواب اور اس سے جو بلندی درجات حاصل ہوتے ہیں، اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کی قربت اور اس کی نزدیکی، اس کا تقرب دیگر مہینوں میں حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ اس 10 دن کے اندر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کا خاص اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی دوسری قسط بندہ کل عرض کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ہمارے سب اعمال خیر اللہ کے ہاں قبول ہوں، اور ہمیں اخلاص نصیب ہو، بس اللہ کی رضا خوشنودی ہمارے پیش نظر رہے، نام و نمود اور دیگر رذائل سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔